اس کا معنی یہ ہوا پھر ہمارا تقویٰ زیادہ ہے رسول اللہ کے صحابہ کرام کے تقوی سے. ہم بزبان حال یہ اعلان کر رہے ہیں، صحابہ کو نہیں پتا چلا، ہمیں پتا چلا. ہم زیادہ متقی ہیں، وہ زیادہ متقی نہیں تھے. وہ چک گئے، وہ دب گئے، وہ بک گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ہم بڑے دیانتدار لوگ ہیں، ہم نے سچ اور جھوٹ کے اندر تمیز کر لی. یہ حوالہ میں نے عبد المطلب بن ربیعہ کا یا نقل کرنے کے لیے اس غرض سے تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات منتقل کر دوں کہ سن 62 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، سن 60 میں 2 سال کا درمیان فرق ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے. اس قریب زمانے میں ان کو حالات کا پتہ نہیں چلا. یہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کا خون ہے اور حسین کا خون ہے. ان کو پتہ نہیں چلا. پتہ اس زمانے کے ملاؤں کو اور ذاکروں کو چل گیا. اس لیے میرے دوست اپنی سوچ کو درست کیجیے، اپنی فکر کو درست کیجیے، سچ اور جھوٹ کی فکر کیجیے. دیکھیے ایک اصولی بات بتاتا ہوں، کسی بھی ظالم کو اللہ اس کے ظلم کے بدلے میں سزا دیں گے، قانون رب العالمین کا. لیکن اس ظالم نے جو ظلم نہیں کیا اور خواہ مخواہ اس کے ذمے لگا دیا تو اس کے ذمے لگانے والے کو بھی رب العالمین سزا دیں گے. مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی، پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ وہ دجال تھا، وہ کذاب تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ نبی نہیں تھا اللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سچا ختم ہو گیا. جس دروازہ سے نبی نکل کر آیا کہ دروازہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب اور دجال امت نے سمجھ لیا. اب اس کذاب اور دجال کو اس کے جھوٹ فریب کا اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، یقین دیں گے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ فریب تھا، جھوٹ تھا، لیکن ہم اس کی دشمنی اور مخالفت میں آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، یہ تہمت نہیں ہوگی؟ ہمیں کو معلوم ہے کیسے وہ کرتا تھا، کوئی دلیل ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص تہمت لگائے اس پر باوجود ہے کہ وہ کذاب اور دجال ہے، اس کے کذب و دجل کے رب العالمین سزا دیں گے. لیکن ہم اگر اس پر تہمت لگائیں گے تو اس تہمت لگانے کے اللہ ہمیں سزا دیں گے. یہ قانون ہے. کسی آدمی کو ناکردہ گناہ کی سزا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس نے گناہ کیا نہیں اور اس کے ذمہ لگا دیا گیا. اس لیے میرے دوستو اپنی سوچ کو درست کیجئے. حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس سے دلیل طلب کیجئے. بخاری قرآن کے بعد معتبر کتاب شمار ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاں. اس کے اندر جا بجا لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے جو عاشق صحابہ کہلاتے ہیں، عشاق صحابہ. اِنَّا بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب کچھ لوگوں نے شرارتاً یزید کی بیعت کو توڑ کر فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، عبداللہ بن عمر نے سارے اپنے اولاد کو اور اپنے شاگردوں کو اور پیروکاروں کو اکٹھا کر کے فرمایا، دیکھو ہم نے جو بیعت کی ہے اس شخص کی، اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق بیعت کی ہے اور اس کو ہم قائم رکھیں گے. میں نہ سنوں تم میں سے کوئی شخص اس بیعت کو توڑے. وہ شرعی شر پسند قسم کے لوگوں کے ساتھی بننے کی اجازت نہیں دوں گا. اگر کسی شخص نے اس کی بیعت کو توڑ دیا الا کانت الفیصل بینی و بینہ، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا، آج تک محدثین بخاری میں یہ سب کچھ پڑھا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کو پتہ نہیں چلا، ان کو پتہ چل گیا. وہ متقی انسان عاشق رسول صحابی، اس کو اس کے فسق فجور کا پتہ نہ چلا، ان کو پتہ چل گیا. جو شخص صحابہ سے بڑا متقی ہے آج بھی، وہ کہے یزید کو فاسق فاجر ہے. پہلے آپ نے آپ کو ٹٹولے کہ میں صحابی سے بڑھ کر ہوں، نبی نے کی تیار کرتا جماعت سے زیادہ متقی ہوں، تو پھر کہے اس کو. اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کتنا بڑا بھی نیک بن جائے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنی ایمان کی خیر منائیں. کسی آدمی کے ذمے سنی سنائی باتیں، جاہلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں، سمائیوں کے پھیلائی ہوئی باتیں کسی آدمی پر تہمت لگائیں گے تو خدا بندے خود اس تہمت کی ہمیں سزا دیں گے. ہر شخص اپنی ایمان کی فکر کرے. میرے دوستو، یہ
مضمون میں نے پچھلے جمعے میں کچھ بیان کیا تھا، آج تھوڑی سی اس میں نے تفصیل بیان کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا زاد بھائی اور ہیں جن کا نام ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان تو کنیت ہے، مغیرہ ان کا نام ہے۔ وہ ایک بڑی اہم شخصیت اور اہم کا ایک کردار بھی ہے، زمانہ کفر کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی۔ زمانہ کفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جو اشعار کہے اس کی تو بات نہیں کروں گا، تفصیلات جانوں، لیکن زمانہ اسلام کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے مدح میں جو اس نے اشعار کہے وہ میں نے آپ کو سنانے ہیں، لیکن وقت کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ سبحانک اللہ۔